السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک پر اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم، اور میں ہوں علی سرور۔ اس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح ہر چیز کی اس طرح زکوٰۃ ہے، اس طرح جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا 11 ماہ مسلمان بے چینی سے انتظار کیا کرتے ہیں، تاکہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹ سکیں۔ یہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے بچاؤ کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا، رحمت کا، مغفرت کا عشرہ جاری ہے۔ اسی پر آج ہم بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جس طرح ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا کرتا ہے، ثنا خان وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ثنا خان سید حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب MQM پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، جنرل سیاستدان ہیں، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ مفتی سید عبدالباسط گردیزی صاحب ایک بار پھر تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، سب سے آغاز کرتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم ملتمس ہیں سید حسنین سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا
نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید حسنین نے پیش کی، اور اب ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب سے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے میرا پہلا روزہ، اس کے بعد پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ سر، کیا یاداشت میں محفوظ ہے آپ کے کہ پہلا جب روزہ آپ نے رکھا، کیا عمر تھی، کیا ماحول تھا اس وقت؟ بہت بہت شکریہ سرور صاحب، آپ نے آج اس ٹرانسمیشن میں مجھے میرا بچپن یاد دلایا۔ میرا خیال تو یہ 1958 یا 59 کی بات ہے، جب میری عمر 8 سال کیا لگ بھگ تھی؟ یا تو ہمارا روزہ اکیلا کا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، مجھ سے بڑے بھائی مطلوب یار خان، جن کا انتقال ہو گیا، مجھ سے 2 سال بڑے تھے، اور میری مجھ سے چھوٹی بہن جو مجھ سے غالباً 2 سال چھوٹی، ہم 3 کی ایک ساتھ روزہ کشائی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں بڑے اہتمام ہوتے تھے، اور گرمیاں شدید تھیں، تو اس بات کا احتمال ہوتا تھا کہ بچہ جو ہے چھپ کے جا کے پانی نہ پی جائے۔ اچھا، تو چھوٹی بہن کے تو ہاتھوں میں مہندی، پاؤں میں مہندی لگا کے بٹھا دیا تھا، اچھا، جانو سے چل نہ سکے تو ظاہر پینے لے پانی۔ اور ہمیں پریکٹیکلی ہاں، اس سے پلنگ سے باندھ دیا گیا تھا اچھا، آپ کو بھی؟ پاؤں سے، کہ تاکہ موو نہ کریں، اچھا، اور روزہ سارے- کمپلیٹ ہوتا کہ؟ ہاں، تاکہ سارے خاندان والے جمع، اور پھر بڑا اہتمام ہوتا تھا، نئے کپڑے بھی بنائے جاتے تھے، بس دولہا بھی بنایا جاتا تھا، اور بچوں کو ہر قسم کی۔ تو آپ پھر رسی بندھوا کر لیٹے رہے خاموشی سے؟ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، جو بھی ہے، لیکن ہم نے اپنا شوق اپنے بچوں پہ اس طرح پورا کیا کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ کئی دفعہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی کی زیارتیں کرنے کا موقع ملا، ماشاءاللہ۔ تو میں نے اپنے دونوں بچے شہریار خان اور اسکند یار خان کی روزہ کشائی کعبۃ اللہ میں کی، کعبۃ اللہ کی، ماشاءاللہ، اور اس پہ مجھے بڑا فخر ہے، ظاہر اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں اللہ سب کو یہ توفیق دے۔ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پہلا روزہ تو لگتا تو نہیں ہے، صرف ایک آدمی کے جسم کے اندر ایک ستائش ہوتی ہے کہ بھئی کچھ کھا لیا جائے، پی لیا جائے۔ اچھا، پہلے بچوں میں یہ تھا کہ آپ کو اسکول میں بھی کسی نے آپ کا روزہ غلطی سے توڑوانے کی کوشش کی، مذاق بھی ہوتے تھے۔ اچھا، اب وہ نہیں ہوتے، اب لوگوں کو بڑا، جو علماء کرام نے جس طریقے سے ٹیلی ویژن نے اپنا رول ادا کیا ہے، اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، روزہ کشائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل، باقی تو چیزیں، آپ نے نماز ہے قضا کر لی، اگر روزہ آپ کا چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے کوئی روزہ چھوڑا نہیں، کوتاہی نہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، یہ پاکستان سے امریکہ باہر میں بھی؟ ہوں، میں کسی جگہ پہ ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ میں نے افطار کی ہے شکاگو میں، اور راستے میں نیو یارک کے راستے میں روزے کی افطار کی ہے، تو میں نے ان سے ویجیٹیرین بتا دیا تھا، تو اس نے اس ٹائمنگ پہ جو روزے افطار کا ٹائم تھا اس پہ اس نے بڑی عمدہ قسم کے فروٹ لا کے دے دیے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں یادگار رہ جاتی ہیں، یادگار رہ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ تقریباً 8 سال کی عمر تھی، آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی چھوٹی بہن نے بھی روزہ رکھا ساتھ میں، تو اس وقت کیا ارد گرد کا ماحول تھا؟ کیونکہ اب تو بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو اس وقت پہلے سرور بھائی ہوتا یہ تھا کہ اب تو ہم پڑوسی کو نہیں جانتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ محلے کا محلہ جو ہے وہ آپ کا شریک کار ہوتا تھا، ہر قسم کی غم میں خوشی میں، تو رشتہ دار تو سیکنڈری ہوتے تھے، اڑوس پڑوس کے لوگ آپ کے پورے آتے تھے، وہ آج بھی وہ رشتے قائم ہیں، بالکل، آج بھی قائم ہیں، حالانکہ لوگ پڑھ لکھ کے الگ الگ چلے گئے کوئی ہیں، کہاں شفٹ ہو گیا، کوئی لیکن کہاں، بالکل وہ رشتے جو کسی کو پتہ نہ ہو نا بچپن میں، کہ وہ بے غرض رشتے ہوتے ہیں۔ بالکل،
اب آج کل ہم جو رشتہ داریاں کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، وہ غرض سے متعلق. بالکل. ہم دیکھتے ہیں بھائی سرور اینکر ہیں یا کسی وقت چانس ملے گا ان کے پاس تو ان سے دعا سلام رکھو، یا اسی طریقے طرح سے دوسرے لوگ. صحیح بات ہے. اب مروت داری اور روایت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب سب کا جو ہے ممتع نظر جو ہے وہ پیسہ کیسے کمایا جائے، کیسے لوٹا جائے اور اپنے آپ کو خوشحال کیا ایک جائے. دوسرے سے آگے بڑھنے کی دور یہ کمپٹیشن جو ہے بالکل. کہ فلاں نے فلاں گاڑی لے لی تو میرے پاس نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس دور میں یہ نہیں تھا بالکل بھی؟ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. مطلب آپ اور جتنے لوگ تھے سب مڈل کلاس کے لوگ، سب کی ایک جیسے حالات. ہم تو اس وقت تو لوور مڈل کلاس تھے نا. ہمارے یہاں سائیکل بھی کوئی لیتا تھا تو بڑے فخر سے دیکھتے تھے اس کے پاس سائیکل ہے. اور مجھے یاد ہے 1967-68 میں ہمارے جو ماموں انجینئر تھے، انہوں نے یہ آدم جی ہاؤس وغیرہ تعمیر کیا تھا، انہوں نے ویسپا خریدی تھی. تو وہ پورے محلے میں اتنا شور تھا اس ویسپا کا، اور چلانے کے لیے ہم بھی کوشاں تھے تو پورا محلہ دھکا دیتا تھا اور ہم چل رہے ہوتے تھے. اب آپ گھر پہ آپ کے مرسیڈیز کھڑی ہو، BMW کھڑی ہو، پڑوسی نہیں دیکھتا کہ کون ہو. صحیح بات ہے. صحیح بات. تو یہ مروت داری، رواداری، رسم و رواج. اچھا، یہ روزے اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب والدین خود رکھواتے تھے باقاعدہ طور پہ اہتمام کے ساتھ کہ رکھیں آپ روزہ لازمی؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر کے ماحول پر. میرے والد محترم حضرت محشر بریلوی بڑے شاعر تھے، اہل سنت والجماعت کے شورا میں سے تھے، اور دارالعلوم امجدیہ میں ان کا بڑا رکھ رکھاؤ، اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اور مولانا حسن حقانی صاحب کے ساتھ. مولانا حسن حقانی صاحب تو ہمارے استاد بھی رہے. تو باقاعدہ بچوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور سحری کے وقت بھی پورا خاندان جمع ہوتا تھا، جو قریبی خالائیں، ممانیاں اور جو کزنس وغیرہ ہوتے تھے. سحری بھی بڑے اہتمام سے کروائی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے روزے کا افطار کا بھی یہ ہوتا تھا. ظاہر ہے. بالکل بالکل. اچھا، اب کیا تبدیلیاں نظر آتی ہیں آپ کو سحری اور افطاری میں؟ اب تو خود ہی گھر میں بیٹھے کر لیں، کوئی آئے گا نہیں آئے گا. دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اڑوس پڑوس کے لوگ آپس میں مل کے سحریاں کرتے تھے. اب سے کوئی 10-11 سال پہلے ہمارے گھر کے، میرے فلیٹ کے سامنے والے جو فلیٹ میں تھے، چودھری صاحب تھے، پنجاب سے آئے ہوئے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے یار میں تو سحری میں پراٹھا کھاتا ہوں، اور میری بیوی کو پراٹھا پکانا نہیں آتا ہے. بہت قسم کی فیملی تھی. وہ کسی پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، کسی بڑی کمپنی کے. تو ہم نے کہا ایسا ہے کہ آپ سحری ہمارے یہاں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ افطار ہمارے یہاں. تو ہم جو بنایا وہ دے کے وہاں چلے گئے، وہ اپنا لے کے آ گئے. تو اب یہ نہیں رہا. وہ اچھی گیدرنگ ہو جاتی ہے، ملنا جلنا ہو جاتا ہے. بالکل. ابھی جو میرے پڑوس میں جو لوگ آئے ہیں، ان کا یہ ہے کہ جب وہ آ رہے تھے، اتفاق یہ ہے کہ میں نے شفٹنگ ان کی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی. اچھا، آپ کی بھی ان کی بھی؟ میں فیزیٹ ادھر آ گیا. جی واپس اپنے گھر. تو ان کے اسکول کے لوگ جو تھے ان کے لیے کھانا انہیں پکا کے لائے تھے، تو زبردستی انہوں نے کھلایا. تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے، کبھی ہم ان کے روزہ افطارتے ہیں، کبھی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. تو بس، لیکن وہ ماحول نہیں رہا. اچھا، مجموعی طور پر معاشرے میں تبدیلیاں ہیں. آپ جب 60-70s کی بات کرتے ہیں اور اب اس معاشرے کو جب دیکھتے ہیں آپ؟ سرور بھائی، تبدیلی اس لیے ہے کہ قوت خرید لوگوں کی ختم ہو گئی ہے. اچھا، قوت خرید کم ہو گئی ہے یا خواہشات ہم نے بڑھا لی ہیں؟ خواہشات تو بڑھی ہوئی ہیں. قوت خرید یوں کم ہو گئی ہے، ان خواہشوں کے باوجود بھی آپ جب جاتے تھے، پہلے آپ 100 روپے میں افطاری لے آتے تھے. اس کے بعد آج کے حالات میں آپ صرف سموسے، رول، جلیبی اور فروٹ اگر لیں تو وہ 1500 سے 2000 کے درمیان آتا ہے، اگر آپ کی فیملی جو ہے 6 یا 7 نفوس پر مشتمل ہے. تو اس اعتبار سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب 6 لوگوں کی آپ 1500 روپے روز پر افطاری کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے مہمان بلا لیے تو مہنگائی تو اس لیے تھوڑی سی ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ لوگ جو مکس خاندانوں میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان کا یہ پریشانی نہیں ہے.
اچھا، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں ہیں کہ وہ بہتر تھا، یا انڈیپینڈنٹ جو رہنا چاہتا ہے وہ بہتر ہے؟ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بہترین ہے، لیکن اب نہ اتنے بڑے مکانات ہیں، تو وہ فیملیاں جو ایک گھر میں رہتی تھیں، جیسے میری چھوٹی بہن کے 4 بیٹے تھے، گھر انہوں نے 3 منزلہ تو بنا لیا، چوتھا بیٹے کا ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں تھا۔ جب اس کی شادی کی تو لا محلہ الگ تو ہوئے۔ اس کو یہاں پر شفٹ ہونا پڑا دوسری جگہ فلیٹ لے کر۔ تو یہ مجبوریاں ہیں۔ پہلے حویلیاں ہوتی تھیں، اور حویلیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کتنے خاندان کہاں رہ رہے ہیں۔ جیسے بریلی میں ہمارا جو بتاتے ہیں جو گھر تھا بہت بڑا تھا، اور اتنی ساری فیملیز بھی ہوں گی، خاندان ہوگا اکٹھا۔ تو اب آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے 3 دن کے بعد سوچتے ہیں یار یہ روانگی کا بحث کی۔ ہاں، روانگی کو، صحیح بات، صحیح بات۔ تو یہ معاشی معاملات ہیں۔ معاشی اگر معاملات۔ معاشی معاملات نہ ہوں تو آپ ایک کمرے میں 6 آدمی بھی سو سکتے ہیں۔ اچھا، بے روزگاری جو آج ہم جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، میں کیونکہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تمام چیزوں کو یعنی شاہد ہیں، دیکھا ہے آپ نے، تو اس دور میں بھی اس طرح بے روزگاری بہت زیادہ تھی، یا صرف میٹرک انٹر گریجویشن بچے نے کی کہیں نہ کہیں ملازم ہو جاتا تھا؟ سر دیکھیے اب جو ہے تعلیم زیادہ ہے، اور ہر سال ہزاروں اور لاکھوں لوگ پروفیشنل اس میں آتے ہیں۔ مختلف جامعات سے نکل رہے ہیں پڑھ کر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 30 روپے پہ آپ کو مزدور مل جاتا تھا، 30 روپے پہ ماہانہ، اور وہ پورا آپ کے پورے مہینہ آپ کا کام کرتا تھا، ساتھ رہتا تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن اس کو تنخواہ 30 روپے دی جاتی تھی۔ آج آپ جو آپ کے گھر کا جو ملازم ہے اس کو آپ 25 سے 30 ہزار روپے دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ کھاتا ہے، اس میں اس کا گھر کیسے پل رہا ہے؟ اگر وہ کھاتا پیتا نہ ہو ہمارے ساتھ تو اس کے سارے پیسے تو روڈ اسی میں لگ جائیں گے۔ ہاں، تو یہ بڑے حالات کی ستم ظریفی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اندرون سندھ سے سینکڑوں کیا ہزاروں لوگ آ کے یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اپنے پنجاب سے، کے پی سے، کرتے بالکل۔ ہیں۔ پنجاب میں ذرا سی مختلف پوزیشن ہے۔ پنجاب میں چونکہ زمیندارہ ہے، تو وہ لوگ جو کسان ہیں جب وہ فصل کٹتی ہے تو اس میں سے ان کا کچھ حصہ مل جاتا ہے، شیئر دے دیتے ہیں اس کو، بالکل، جس کی وجہ سے اس کو مہنگائی کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شہروں میں اس کا بڑا اثر ہے۔ ہم اتنی تنخواہیں دے نہیں پاتے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا گزارا کرتا ہے، گزارا کس طرح کر رہے ہیں، کس بڑا طریقے سے وہ 1 کلو دودھ لیتے ہوں گے۔ بالکل، یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور ہم بات کریں۔ رمضان المبارک میں کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ کچھ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے 11 ماہ کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں؟ آپ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجیے پہلے۔ دیکھیے فرق اب تھوڑا سا محسوس کم ہوتا ہے، کیونکہ اب کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پہلے روڈ پر سینکڑوں جھگڑے ہوتے تھے، اب جو یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہو گیا تو لوگ رفع دفع کر دیتے ہیں، اور رمضان کا واسطہ دے کر، روزے کا واسطہ دے کر ختم کر لیتے ہیں۔ پہلے لوگوں میں ٹالرنس کم تھی۔ اچھا، یہ پہلے کم تھی کہہ رہے ہیں پہلے آپ، اب زیادہ ہے؟ اب زیادہ ہے۔ پہلے اگر کہیں کوئی بات ہوتی تھی تو رفع دفع تھوڑا سا مشکل ہو جاتا تھا ایک دوسرے کا۔ اب جو ہے کچھ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں مووی بن رہی ہوگی، کہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں روڈوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رواداری رکھنی چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو آپ درگزر، عفو و درگزر جو ہے نا وہ رمضانوں کے مہینے میں زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ فقراء پورے ملک سے شہر میں جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کو دھتکارے نہیں، ان سے ویسی معذرت چاہ لیں، اور وہ بھی آتے ہیں پروفیشنلزم کے تحت آتے ہیں یہاں پر، انہوں نے اپنے سگنلز خریدے ہوئے ہیں، ایک سگنل پہ دوسرے سگنل کا فرق، جو مافیا ہے سر پورا ایک جو کام کر رہا ہے، اس کے خلاف تو ظاہر اقدامات ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو رہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو پوش ایریاز ہیں وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، یہاں پر بھی فقراء کی اور بڑی تعداد ہے، اور لوگوں کو انہی کے ذریعے چوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ پروفیشنلز ہیں، اس پہ مفتی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا، جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں،
تو یہ جو فقراء کی بات چل نکلی ہے، جو باقاعدہ پروفیشنل لوگ ہیں جو ہمیں 11 ماہ نہیں بھی نظر آتے، ویسے تو بہت سارے ہوتے ہیں 11 ماہ بھی، لیکن اسپیشلی جو ٹرینیں بھر بھر کے اور بسیں بھر بھر کے ہم دیکھتے ہیں پورے ملک سے یہاں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی یہ اہم بات بھی ہے اور اہم سوال بھی ہے کہ یہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ایک تو پروفیشنل کسی کام کا ہوتا ہے نا، کسی کام میں کوئی پروفیشنل ہے، ایکسپرٹ ہے، تو یہ اس کام میں ایکسپرٹ ہیں اور اس میں پروفیشنل ہیں۔ اب اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسے پروفیشنلز کو تو مطلب بھیک دینا جائز ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو تو سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین نے اس بات کو لکھا کہ اگر کوئی شخص شرعی فقیر نہ ہو، جس پر زکوٰۃ کا احتمال نہ لگتا ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، اب اگر وہ اعلان بھی کرتا ہے تو اس کا اعلان جائز نہیں، حرام ہے۔ اچھا، اب یہاں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے یہ بھکاری کہ جن کے پاس خود کہیں ہزاروں ان کے جیب میں آلریڈی پڑے ہوتے ہیں، ویڈیوز دیکھی نہیں آپ نے؟ ویڈیوز بالکل، یہ ریسنٹلی 5,000 کے نوٹ رکھے ہوئے جیب میں، اور وہ جناب میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو ایک بندہ وہ بظاہر نبینے بنے ہوئے ہیں اور ان کی جیب میں 50 100 اور ہزار روپے والی گھڑیاں ہیں، اندازہ کریں۔ بظاہر نبینا بنے ہوئے لوگوں نے جب ان کو پکڑا، جیبیں نکالی تو یعنی ہماری 6-7 مہینے کی سیلریاں جتنی ان کی ایک دن کی آمدنی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو تو دینا بالکل بھی جائز نہیں۔ اچھا، کیا پہچان ہے سر؟ اب پہچان، جہاں تک رہی بات پہچان کی، تو شریعت نے دیکھا نا ایک بہت نفیس بات فرمائی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ بالکل، اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہیں خود کا پختہ یقین ہے کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بالکل، آپ کے اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا، فرمایا کہ پھر اڑوس پڑوس تمہارا حقوق ہے۔ اڑوس پڑوس میں تم سب کو جانتے ہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ کون سا ایسا فرد ہے، کمزور آدمی ہے، کون کمزور ہے، تو آپ اس کو اپنے توفیق کے مطابق اسے پیش کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد دیگر چیزیں، مدارس ہیں، پھر ایسی تنظیمیں ہیں جو فلاحی ادارے ہیں، پھر ایسے ہیں۔ لیکن اب ہر دوسرا بندہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے، جی رمضان ہے، صدقہ خیرات ہمیں دے دیں، ہمیں زکوٰۃ دے دیں، ہمیں فطرہ دے دیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے اشخاص کو جو پروفیشنلی طور پر پورے بزنس کلاسیں بک کر کے یہاں بالخصوص کراچی شہر میں آئیں، اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے عزیز و قریب میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں دیکھیں کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو وہاں تحفے کے طور پر دے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کو زکوٰۃ بول کر دو ہی نہ، آپ ان کو تحفہ بول کر دو۔ آپ کے من میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، آپ فطرہ دے رہے ہو، آپ اس کو تحفے کے طور پر۔ اچھا، یہ صرف زکوٰۃ کے لیے، صدقے کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے، صدقہ بھی بتا کے نہیں دیں؟ سب چیزیں۔ اچھا، جو صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، حکم سب پہ یہی ہے کہ آپ بتا کے بے شک نہ دیں، کیونکہ دیکھیں نا نیت پتہ ہے اللہ رب العزت، نیت مین، انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العالمین تو نیتوں کو جاننے والا ہے، اس کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب میں اگر کسی ایسے بزرگ شخص کو یا کسی ایسے سفید پوش کو یہ بول کے دیتا ہوں کہ سر یہ زکوٰۃ کے پیسے، تو اس کی عزت نفس مجرور، تو یہ میرے رب کو تو اچھا یہ درست ہے۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی، کہ یہ جو گلی محلوں میں، سگنلز پر، بڑی سڑکوں پہ، چھوٹی سڑکوں پہ، بازاروں میں روز مستقل ہمیں کچھ تو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو پورے سال ہوتے ہیں، کچھ نئے آ جاتے ہیں باہر سے، تو ان کو منع کر دینا، ان کو نہ دینا، یہ درست فیصلہ ہوگا سب کا؟ شریعت مطہرہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ پروفیشنلزم جو بھکاری ہیں یہ آپ کو سلام بھی کریں تو ان کو جواب نہیں دو۔ اچھا، بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے ان لوگوں کا حق کھا لیا کہ جو حقیقی طور پر ضرورت مند ہیں، حقیقی طور پر ایسے لوگ جو آپ کو معلوم کہ انہوں نے سگنلز خریدے ہوئے، انہوں نے ہر اس گلی کونے کو میں نے بھاڑے پہ لیا ہوتا ہے کہ جہاں پر انہیں پتہ ہے کہ عام طرف زیادہ ہے، جو جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ جو پوش ایریا تو وہ محفوظ نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ڈکیتی ہونے کی واردات کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی ہیں، گھروں میں ماسیوں کی وجہ سے، یہ بھیک مانگنے والوں کی وجہ سے، پھر بچے اغوا ہونے کی وجہ سے، یہ تمام تر انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ورنہ جو ایک فقیر ہے، ایک ہوتا ہے بھکاری اور ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر ایک در کا منگتا ہوتا ہے اور بھکاری در کا منگتا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھکاری ہیں ہر در کے پاس جا کر، تو ان کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو میری خود کی مسجد میں، مسجد کے باہر جب مانگنے والے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا آنا جانا ہے، دیکھنا اٹھنا ہے، تو اس میں آدھے سے زیادہ تو غیر مسلم ہوتے ہیں، نان مسلم،
یعنی جو خواتین مانگنے آئی ہوتی ہیں ان کے لباس سے، پتہ چل جاتا میں ہے۔ لباس سے مطلب میں اگر انہیں جج کروں ہاں، تو لباس سے شکل ہمیں صورت پتہ سے چل جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ایسے لوگوں کو آپ، ٹھیک ہے وہ ضرورت مند ہیں، ان کو دینا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں سے بہتر نہیں کہ ایسے شخص کو دیا جائے جو ضرورت مند ہے۔ ہمارے ارد گرد میں، ہماری مسجد کے صفوں میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند سفید ہیں۔ پوش تو ظاہر ہاتھ بھی پھیلاتا بے ہے، شک۔ مرتبہ سوچتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بات کر چکے ظاہر ماہر قانون بھی ہیں آپ، قانون کے حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں آپ، اس حوالے سے پروفیشنل بھکاریوں کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ ان کو سزائیں ہوں، دور چھوڑ کر آ جائیں، کیا کہتا ہے قانون؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی قانون بھی موجود ہے، عملداری یا تو نہیں ہے؟ عملداری نہیں ہے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کا ایس ایچ او، ڈپٹی کمشنر، ایس ڈی ایم اور جو بھی اس علاقے کے لوگ، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی آمد و رفت روکیں۔ ہمارے یہاں جو سپر ہائی وے سے لوگ آتے ہیں ان کو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ تو خیر آپ ان فقراء کی بات کر رہے ہیں جو پروفیشنلی آتے ہیں۔ میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کروں، بعض لوگوں کو شاید اس بارے میں گمان نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہر سال ہم جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہر سال ایک فیشن بن گیا ہے، اس میں بزنس کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سارے، وہاں بہت سارے سفید پوش لوگ جب وہ کیا کہلاتا ہے ریال پھینکتے ہیں تو بے شک اچھے لوگ وہ ریال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ اور یہ لوگ جو فقیر جاتے ہیں یہاں سے زیارتوں کا اور عمرے کا ویزا لے کے، ان کو ٹریول ایجنٹ اس لیے ٹکٹ دے دیتا ہے کہ یہ جب وہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر یہ سلپ ہو جاتے ہیں، اچھا، تو ایک طرف کا ٹکٹ بچ جاتا ہے۔ تو ان کو خرگوش کہتے ہیں۔ خرگوش۔ تو یہ خرگوش جب واپس نہیں آتا ہے تو ٹریول ایجنٹ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ٹکٹ جو ہے اس کا وہ ریفنڈ لے لیتا ہے، اس میں وہ خاصے پھلتے پھولتے ہیں۔ اب تو خیر سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو جو سفید پوش لوگ جب یہ کام کریں گے تو آپ اپنے محلے کے بھکاری کو اس کو کس طریقے سے تو سر اس کے مافیا ہے، اس حوالے سے کوئی آگاہی ہے آپ کو کہ پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے۔ پھر یہ تو باقاعدہ ٹھیکیدار ہیں نا، وہ بچے جو اغوا ہو کر جاتے ہیں ان کے یہ ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں، وہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یا ان کو رسی سے باندھ دیا تو ان کا ہاتھ بیکار ہو گیا، پھر یہ ان سے منگواتے ہیں، ان کا آگے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے۔ عام طور سے اس میں وہ لاوارث بچے ہوتے ہیں جن کو لوگ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اب تو آپ کے ہاں چند تنظیموں نے، خاص طور سے ایدی صاحب اور دیگر لوگوں نے جو جھولا وغیرہ رکھا، اور ایسے بچے جو جن کو والدین پھینکنے کی، ناجائز والدین پھینکنے کے لیے جاتے تھے، اب ان کی کم سے کم زندگیاں تو محفوظ ہو گئی ہیں۔ زندگیاں تو محفوظ ہوئی ہیں۔ ان کے خلاف دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب کی، یہ پورا مافیاز ہیں، اور پیچھے ظاہر ہے بڑے بڑے ٹھیکیدار، اور پھر اگر مزید آپ آگے جائیں انویسٹیگیٹ کریں ان چیزوں کو تو کوئی نہ کوئی بڑا شخص نکلے گا جو ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں قانون کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی ہوگا یقینی طور پر، اس لیے ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب، ورنہ اب تک تو کرنا نہیں چاہتے نا، کرنا نہیں کیونکہ چاہتے۔ جس سگنل پہ وہ کھڑا ہے وہاں جو پولیس والا ٹریفک کی ڈیوٹی دے رہا ہے، یا تو کچھ نہ کچھ تو اس کا بھی اس کا ذمہ دار آپ کہہ رہے ہیں ایس ڈی ایم اور کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس ایچ او ہے؟ مکمل انتظامیہ ہے، اور ہم خود ہیں۔ ہم اگر اچھا، ہمارے بھی رائٹس ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو بھیک نہ دیں، ہم ان کو منع کر دیں، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کا تو سلام لینا بھی جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ تو اس پہ مفتی صاحب یہ تو اس بات کا پرچار ہم کیوں نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تماشا، سڑکوں پر، ٹریفک سگنلز پر زبردستی آ کے چپک جاتے ہیں گاڑیوں پہ، اور اتنے پروفیشنلز ہیں ظاہر ہے، وہ کیا 10 دفعہ منع کریں تو پھر بھی وہ کھڑے ہوں گے اور اپنی بات کر رہے ہوں گے، تو ان کو کم از کم نہ دیں آپ۔ تو اس پہ بہت زیادہ جب تک گفتگو نہیں ہوگی، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر لوگوں کے شعور میں وہ لا شعور میں بات رہتی ہے کہ نہیں کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے، چلیں ضرورت مند ہے دے دوں میں اس کو؟ علماء کرام نے اس پر بہت کوششیں کی ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو بھی جمعۃ المبارک میں، عام محافل میں، مجالس میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے
لیکن ہمارے ہاں چونکہ جب کسی کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے نا یا دینے والے ہوتے ہیں تو وہ نرم دلی رکھی جاتی ہے. یا یہ دیکھیں نا یہ ایک ایموشنلی بلیک میلنگ ہے. ایک وہ بچہ اگر ہمارے ساتھ میری فیملی میرے ساتھ جا رہی ہو اور میری وہ 7-8 سال کی بچی میرے ساتھ ہو اور وہی 4-5 سال کی بچی وہ آپ کے گاڑی کو صاف کر رہی ہو ہاتھ پھیلا رہی ہو تو انسان کا دل ویسے ہی پگھل جاتا ہے. وہ اس ٹائم اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس اولاد کو دیکھتے ہوئے وہ ایموشنل ہو کے جو ہے نا وہ انہیں پھر پیسے دے دیتے ہیں. تو اسی ایموشنل کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ پھر اربوں پتی سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے ان کا تو کاروبار. یہ دیکھیں نا یہ تو بلکہ جن کی یہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں باقاعدہ اب تو ان کی الگ الگ جھگیاں جنہیں کہتے ہیں یہ بنی ہوئی ان کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے وہ معصوم بچے کہ جنہیں ہم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے, جنہیں ہم اتنا بالکل سیف اس کو رکھتے ہیں. میری خود کی بیٹی ہے, ہم اسے مطلب میں اسے اتنا سیفلی رکھتا ہوں کہ اسے یعنی ہوا بھی ٹچ نہ کرے. اور یہ ان بچوں کو ہی اپنا پروفیشنل بنا کر ان سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کو سامنے رکھا ہوتا ہے. اب وہ ایک نومولود بچہ ان کو دکھا کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ان کی مجبوری تو نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بھیک مانگنے والوں کے اکثر گلے میں اور کانوں میں جو سونے کی بالیاں اور وہ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. برقع پہنے خواتین رات کے 2-2 بجے سگنلز پر موجود ہیں, وہ بھیک مانگ رہی ہیں, وہ بچہ ان کی گود میں ہے. مطلب پروفیشنل معاشرے کے بچہ بھی کرائے پہ ملتا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو اب کون دے رہے ہیں کرائے پہ؟ وہ بچے کو افیم دے کے یا کوئی بھی نشہ وہ کندھے سے چپکا ہوا ہوتا ہے, اس کی موومنٹ ہی نہیں ہوتی. لیکن اس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں ترس کھاتے ہیں. دودھ کی بوتل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ جو جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہم اتنے شقی القلب تو نہیں ہیں نا. بعض دفعہ رحم اور اللہ کی خوف سے ہم نادانستہ بھی دینا تیار ہو جاتے ہیں, دینے مجبور ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یا وہ نقصہ کوئی ہوگا اس کے پاس. ہاں آج کل یہ بھی بہت ہے کہ آپ میڈیکل اسٹور اور اب تو انہوں نے بڑا اچھا ایک اور فیشن بن گیا ہے کہ وہ پورا عبایا میں اور اس میں چادر میں لپٹی ہوئی ہیں خاتون, اور انہوں نے اپنے ساتھ ایک وہ ہینڈ بل بنا کے رکھا ہوا ہے. اب ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کہنے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ عورت کی جو جوان عورت کی آواز ہے یہ بوڑھی کی ہے یا بچے کی ہے. لیکن اب اس سے بھی آپ کو مبرہ ہو گئی, مبرہ ہیں آپ. تو یہ لکھ کے بتا دیا کہ جی مجھے یہ مجبوری ہے, مدد کر دیں. اچھا بعض دفعہ سرور صاحب یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بزرگوں کی فاتح وغیرہ ہوتی ہے, اس میں آپ ان کے کپڑے, ان کے لیے چپل, جب ان کی برسی کے موقع پہ یا 40 کے موقع پہ یا تو اب اس وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ آپ دیں کس کو. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پہلا آدمی مل جاتا ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں. اب وہ جائز ہے ناجائز ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کو فوراً ہی یا قربانی آپ نے کی ہے تو آپ کو گوشت 3 حصوں میں بانٹنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باہر اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کا اپنا حصہ بھی وہیں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ منع نہیں کر پاتے ہیں قربانی کا گوشت کو, روکتے نہیں ہیں. اور خاص طور سے اگر کسی صاحب نے اونٹ کا ذبیحہ کیا ہوا ہے تو پورے محلے کے اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ یا اس کی ہڈی مجھے دے دیجیے گا اس کی. تو یہ آج کے ماحول میں یہی ہے. اس پہ ظاہر تدارک کے لیے ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے. آج مفتی صاحب ہم چونکہ اب عشرہ شروع ہو چکا مغفرت کا, تو ہم چاہیں گے اس حوالے سے ضرور تھوڑی سی آگاہی دیجیے ہمارے ناظرین کو بھی کہ رحمت کا عشرہ ختم ہوا, مغفرت کا عشرہ ہے, اور کیا ایسے ذکر اذکار کیے جائیں بخشش کے حوالے سے, پلیز ضرور فرمائیے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا. مغفرت کا یعنی پہلے رحمت کا, پھر مغفرت کا, پھر جہنم سے آزادی کا. رحمت کا جو عشرہ ہے وہ ہم سے دور چلا گیا. اب ہمارے پاس 2 عشرے محفوظ رہے, ایک مغفرت کا اور دوسرا جہنم سے آزادی کا. مغفرت یعنی لفظ سنتے ہی انسان کے ذہن و گمان میں آتا ہے کہ اس ماہ یعنی اس عشرے میں اللہ رب العالمین مغفرت فرمانے والا ہے. ویسے تو وہ ہر ٹائم بھی مغفرت فرمانے والا ہے, لیکن لفظ کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے تو اس کم سے کم رمضان المبارک کے ہر لمحے میں ہی, لیکن اب چونکہ ایک عشرہ چلا گیا دوسرا باقی ہے, تو اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار, نمازوں کی کثرت, پھر دوران روزہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ وہ بندہ پیش کرتا رہے, تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی
مغفرت والوں میں ہی ہمارا شمار فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ درود پاک مجھ پہ پڑھتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے جو 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کے اس دن اور اس رات کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے نماز 5 وقتہ نہیں پڑھی تو وہ بھی معاف، اس نے کسی کا حق کھا لیا تو وہ بھی معاف، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی تو وہ بھی معاف، ایسا نہیں ہے۔ مطلب جو ایک نارملی کسی سے خطا ہو جاتی ہے آنکھوں کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یا کوئی ایسے جو خطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے شایان شان ان کو معاف کرتا ہے۔ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں جب تک ان کو پورا نہیں کیا جائے گا ان کی تلافی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو بڑی اہم بات جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ کہ اللہ رب العزت خود جانتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے حساب لینا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں آپس میں، ظاہر ہے تمام لوگ مل کر بھی کرتے ہیں، فرداً بھی ہم نماز میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام ہماری گناہوں کو بخش دے، اور وہ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب حقوق العباد کی ہم بات کرتے ہیں، اس پر ضرور روشنی ڈالیے کہ حقوق العباد کا کیا ہوگا، جو ہم سے زیادتیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اس کا جواب ظاہر ہے یا تو پھر وہ شخص معاف کرے ہمیں، یا اللہ رب العزت کا اور ہمارا تو ظاہر ہے حساب کتاب تو سارا انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہیں اس کا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حقوق العباد جب تک انسان کا کسی دوسرے انسان کے اوپر کوئی بھی قرض ہے، قرض سے مراد یعنی اس کا حق ہے، اگر وہ اس نے صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کیا تو وہ اس کا گناہ گار ہے۔ والدین پر بچوں کا اور بچوں کا والدین پر، پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر، رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر، پوری ایک زنجیر ہے۔ اب ایک دوسرے کا جب تک آپ حق ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ اس جو آپ کو فریضہ ہے اس سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ آپ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، دل دکھانے سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، اور بہت ہی بہترین حدیث ہے، اور اگر اس چینل کے ذریعے اگر یہ لوگ سن لیں تو یقین جانیں کہ ہمارا معاشرہ بالکل سدھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام فرما رہے تھے، تو معراج کا واقعہ ہے، جب معراج سے واپسی آئے اور آپ نے حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان میں سے کچھ جو خلوت خاص میں باتیں ہوئی اس میں سے کچھ عرض کیجئے اور کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین بات ارشاد فرمایا کہ میرے رب اور میرے درمیان بے شمار باتیں ہوئی، لیکن ایک میں تمہیں ایسی بتاتا ہوں جو یقین جانو اگر بندہ اس پہ عمل کرے تو وہ اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کا امت میں سے کوئی بھی ایک شخص کسی دوسرے مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے، اس کی غم گساری کر لے، اس کا اگر وہ کوئی غم میں شامل ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، مالی طور پر، ذاتی طور پر، جانی طور پر، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا غم سن کے اس کو تسلی بھی دے دے، اخلاقی طور پہ سے اخلاقی طور پر بھی دے دے۔ فرمایا کہ رب ہو کر، رب نے فرمایا کہ میں رب ہو کر اے محبوب آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو بروز قیامت بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بغیر حساب و کتاب۔ یعنی آپس میں جو پبلک ڈیلنگ ہے یہ اور لوگوں سے محبت ہے، فرمایا کہ یہ لوگوں سے محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوئی دکھا ہوا ہے تو اس کا دکھ سن لیں، کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری پوری کر لیں، ذاتی طور پر کریں، مالی طور پر کریں، اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ کوئی پریشان ہے تو کم سے کم آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، سن تو سکتے ہیں، بالکل، آپ اس کی پریشانی سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انہی میں شمار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حسن اخلاق کا وہی بات آ گئی نا، حسن اخلاق آپ کا اگر اچھا ہے، اور ظاہر ہے اللہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہتے ہیں قرآن اخلاق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم ان تمام چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے گفتگو آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، مفتی سید عبدالباسط گردیزی اور ثنا خواہاں سید حسین بھی موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم۔